اسلام تو کہتا ہے کہ کسی کی کمزوریاں تلاش نہ کرو. فرمایا اگر کوئی کسی کی کمزوریاں تلاش فرماتا ہے تو اللہ اس کی کمزوریاں لوگوں پہ یہاں فرما دے گا. اس لیے حت الوسع کہا گیا. میاں بیوی کے لیے تو کہا ہی گیا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے, کہ یہ اس کا چھپانے والی اور وہ اس کی برائیاں خوبیاں خامیاں سب جو ہے نا, اچھائیاں بیان کرو لیکن خامیوں کو نظر انداز کریں. بعض لوگوں کی نفسیاتی ایشو ہے ڈاکٹر صاحب, یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ عورت توجہ کی طالب ہوتی ہے, اور جب محبت سے عورت کو وہ توجہ وہ اٹریکشن نہیں ملتی تو وہ اختلاف رائے کی وجہ سے, اور یہ ہمارے مذہبی لوگوں میں بھی, میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں فرقہ واریت کی وجہ بھی یہ کہ کچھ وہ ہمارے تقریر پہ ویوز آج کل ایک بندہ ایسا ہمارے پاکستان پورے میں اس نے فتن ڈالا ہے, وہ صرف توجہ کا طالب تھا کہ کوئی نئی بات کی جائے. مرزا قادیانی اسی پہ مارا گیا, لاؤن ملعون ہو گیا کہ توجہ چاہ رہا تھا کہ میں نیا کام کروں. یار قرآن و حدیث ہے تواتر کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے چاہ رہو. بعض اوقات اب سوشل میڈیا میں ویورشپ کے لیے اور اپنی اٹریکشن کے لیے لوگ مذہب کا بھی ڈاکٹر صاحب ناجائز استعمال کر رہے ہیں. یہ خواتین میں مذہب کی توہین بہت دیکھی ہے جی, جہاں نماز پہ نماز پڑھی جا رہی ہے جی, وہ غریب طریقے سے گھنٹہ پہلے انہوں نے مجرا کیا ہوتا ہے اور پھر محفل نعت کی جو ہے وہ مائک پکڑ کے نعت پڑھی ہوتی ہیں. اس طرح کی بہت ہم نے غلط سے دیکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ساس بھی کبھی بہو تھی اور بہو بھی کبھی ساس تھی, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ دونوں متفق ہو جائیں, ایک پیج پہ آ جائیں. ان کو اختلاف رائے ختم کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, اس کے لیے یہی ہے کہ ساس یہ سوچے کہ کبھی میں بہو تھی, اور بہو یہ سوچے کہ میں نے بھی ایک دن ساس بننا, تو یہ میرا خیال مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم نے پچھلے ٹاپک میں بحث کی تھی کہ آج کل کی جو ساس ہے وہ بڑی مظلوم ہے, کیونکہ جب یہ بہو تھی تو وہ زمانہ بڑا اور تھا, اس وقت ساسیں بڑی سختی ہے, اور جب یہ آج ساس بنی ہے تو آج کی بہو اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ ساس کی قدر ہی نہیں کرتی. اب تو ساسیں مظلوم ہوتی جا رہی ہیں, جو 2000 کے بعد والی حالات ہے. لیکن پھر بھی اختلاف ان کا احترام کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساس کا اتنا دینا چاہیے کہ ہمارے اسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب, کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ جماعت کے لیے لیٹ ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل آئے کہ تکبیر اولیٰ نہ کیجیے گا, انتظار کیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو حضور نے اللہ اکبر کا سلام کے بعد پوچھا کہ آپ آج اتنا ڈیلے ہو کہ جبریل آگے کیا وجہ تھی, ڈیلے کی وجہ کیا تھی کہ رکیے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے آگے ایک یہودی جا رہا تھا, وہ عمر میں مجھ سے زیادہ تھا, بزرگ تھا, تو میں اس کو کراس کر کے حالانکہ مسجد آ رہے ہیں. فرمایا کہ میں کراس کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس کی عمر کا حیا کیا ہے کہ بزرگ ہے, تو میں اس کے پیچھے آہستہ آیا کہ جب یہ آگے چلا جائے تو میں نکل جاؤں. یعنی دیکھیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کو برا لگے. ساس جو ہوتی ہے وہ گھر میں بڑی ہوتی ہے, اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. اس بیٹے کو اسی نے پال پوس کے بیوی کے حوالے کیا, تو بیوی کے اتنا سوچنا چاہیے ایٹ لیسٹ کہ یار یہ جو بنا بنایا گھر ہے اسی کے مرونے محنت, اس نے اس میں کتنے غم. اور ساس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیچاری بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی نے پال پوس کے ہمارے حوالے کی ہے, ہماری غلام نہیں ہے, تب بھی جا کے بیلنس ہو سکتا ہے. اگر مرد کی برداشت ہمت نہ رہے تو وہ ہاؤ دے کین لیفٹ دیئر مدر دیئر وائف, اس کو دونوں طریقے سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی جنت کا میوہ ہے. آپ جنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور جنت کے میوے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایسا نہیں, میری بات سنیں, یہ جنت کا میوہ تو آپ نے بنایا ہے, ہم نے نہیں بنایا. ناظرین محترم, اس لائن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اعلان لا تعلقی میں کرتا ہوں. اچھا یہ جو حضور جی اگر عمرے ملے گی 70 عمریں تو فرمایا گیا کہ یہ مومنت ان کی سردار ہوگی تو جنت کا میوہ ہی ہے نا. بیوی سردار ہوگی, اگر بیوی تقویدار ہے, بیوی جنت جائے گی تو جو حوریں ملے آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جنت جائے اور آپ کے ساتھ رہے؟ جی کیوں نہیں, یہ اللہ اگر دنیا میں اتنی خدمت کرتی ہے تو جائے. یہ آپ آن کیمرہ جواب دے رہے ہیں. چلیں جی, بسم اللہ.